پر نماز فرض ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا تھا کہ تم دور ہو جا، میرے دوستو یاد رکھو اللہ کے نزدیک اس گنہگار عورت سے بھی زیادہ گنہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اپنے دل NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب میرے کریں۔ دوستو آج ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتے، شوہر کی بات نہیں مانتے، نبی کے طریقے پر زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو ہم عہد لیتے ہیں یا اللہ میں نے جو زندگی اب تک گزار لی تیری نافرمانی میں گزرا، اب جو وقت بچا ہوا ہے کم از کم تیری احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، تیرے نبی کی سنت کو اپنائیں گے، نہ جانے کس وقت ہماری موت آ جائے، نہ جانے کس وقت تیرے نہ جانے کس وقت تیرے فرشتے کا حکم آ جائے، میرے اللہ کا حکم آ جائے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نہ ملے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ میرے دوستو اگر ہمارا اولاد غلط راستے پر ہے تو ان کو اچھی تربیت دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، کل وہی بچہ ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ میرے دوستو ایک واقعہ میں سناتا ہوں، میری ماں اور بہنیں ذرا دھیان سے سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے کون سا گناہ کیا ہے جو کہہ رہی کہ میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی؟ پھر وہ عورت کہہ رہی ہے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں تو لٹ گئی، آپ میرے رب سے دعا کے لیے بخشش کی دعا کرا دیجئے تاکہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ اے بوڑھی اماں کیا ہوا، تجھے کون سا ظلم کیا ہے، تم کہہ رہی ہے کہ معاف کر دے معاف کر دے اور رب سے میری مغفرت کی دعا کرا دے، تو نے کون سا گناہ کیا ہے تو بتاؤ پہلے۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے زنا کیا تھا، زنا میں نے زنا کیا تھا، اس زنا سے لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خفا ہو گئے، غصہ ہو گئے، کہنے لگے او کمبخت دور ہو جا، میری نظروں سے چلا جا، میرے نظروں سے غائب ہو جا، تیری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کہیں مجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ زنا کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں دور ہو جا، میری نظروں سے غائب ہو جا، تیری گناہوں کی وجہ سے مجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ ادھر اللہ کہ رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا، فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ سے کہنا کہ میرا نیک بندی تمہارے پاس گیا تھا، توبہ کر کے گیا تھا، معافی مانگتے ہوئے گیا تھا کہ رب سے دعا کے لیے کہہ دیجئے گا تاکہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے۔ اے موسیٰ تم نے اس بندی کو کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تم بھاگ جا، تم کیسے کہہ دیا؟ اے موسیٰ تو جانتا ہے کہ زانی سے بھی زیادہ گنہگار کون ہے؟ سنیے بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اگر عورتیں آئی ہیں اس نیت سے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کچھ ہی دیر صحیح سن کر کے ہمیں یہاں سے جانا ہے اور جانے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، تو آپ اخلاص نیت کے ساتھ قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ اس طرح جانے اور آنے جیسا ماحول بنا کر اگر آپ سننا چاہتی ہیں تو میں واسطہ اللہ کا دے کر آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ سب کے سب بازاروں میں چلے جائیں،
تاکہ کم سے کم بازار کی رونق بڑھ جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل کی حالت اور کیفیت بدل جائے، اللہ ہم کو بدل دے، تو یقیناً ہم کو اور آپ کو جو اللہ نے دو کان دیا ہے، اس کان سے اس طرح باتوں کو سننا ہے کہ وہ بات میرے دل میں اترے، اور جب میرے بات دل میں اترے گی انشاءاللہ الرحمن ہمیں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے آنے والی ماں اور بہنوں اور بچیوں سے میں یہی کہوں گا کہ شاید مغرب تک آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے، اور مینا پور، سرجا پور، عظمت پور، یہ تمام پور کے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ عقل سے پر ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اپنے عقل کا مظاہرہ کیجئے، آنے والے مہمان کو یہاں سے اچھا میسیج لے کر جانے دیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی ماں اور بہنیں آگے بڑھ کر بیٹھیں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی قیمتی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، آپ میرے رب سے مغفرت کی دعا کر دیجئے گا تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے بوڑھی اماں، یہ تو بتاؤ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ گناہ کے بارے میں تو بتاتا نہیں ہے، صرف کہتا کہ میں نے ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں زنا کر لیا تھا، زنا، اس سے لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکی کو میں نے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے سے آنکھ بگولا ہو گئے اور کہا کہ تم دور ہو جاؤ، بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، غائب ہو جاؤ، میرے نظروں سے دور ہو جاؤ، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے، تیری گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ میرے دوستو دھیان سے سننا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ موسیٰ کے پاس، کیونکہ رب تو رب ہوتا ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ اگر اللہ دو ہوتے تو کوئی کہتا کہ بارش ہو جا، کوئی کہتا کہ نہیں دھوپ ہو جا، کوئی کہتا کہ نہیں معاف کر دوں، کوئی کہتا کہ نہیں سزا دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، اس سے کہو کہ تم نے میری بندی کو کیسے دھٹکار دیا، کیسے بھگا دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے او موسیٰ یاد رکھو، اے موسیٰ یاد رکھو، زانی سے بھی زیادہ گنہگار، زانی سے بھی زیادہ بدتر گنہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو نماز 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 کتنا بڑا ہتھیار ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن میرے دوستو یاد رکھو جب تک آپ ہوش و حواس ہیں، آپ کا سانس جاری ہے، آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ پر نماز فرض ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا تھا کہ تم دور ہو جا، میرے دوستو یاد رکھو اللہ کے نزدیک اس گنہگار عورت سے بھی زیادہ گنہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ زندگی میں نے کتنی دن نماز پڑھی، 60 سال ہو گیا، کبھی سجدہ کیا تو کیا ان کا پورا حق ادا کیا؟ نماز پڑھی تو اتحیات یاد ہے کیا نہیں؟ نماز میں کیسے نیت کرنا چاہیے، وضو میں کتنا فرض ہے اور غسل میں کتنا فرض ہے ہم کو معلوم نہیں۔ دنیا کمانے کا تو ہمیں پورا طریقہ ہے، گھر جلانے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے، بچے کی پرورش کرنے کا طریقہ معلوم ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے سماج میں پڑھنے والی عورتوں سے کبھی یہ کہا کہ مجھے بسم اللہ یاد نہیں ہے، مجھے سکھا دو، مجھے کلمہ یاد نہیں ہے، سکھا دو۔ اس لیے میرے دوستو اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے تو میرے دوستو میرا بچہ نیک بنے گا، میرا بچہ وفادار بنے گا، میرا بچہ اچھا صالح انسان بنے گا، ہمارا بچہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔
ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنے اولاد کو نیک بنائیں گے۔ میرے دوستو صرف 2 منٹ اور وقت لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کا مرتبہ کتنا بڑا رکھا ہے۔ میں سب سے پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ایک تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں یہ سوال اٹھاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ میرے دوستو ہم جانتے ہیں پیدا کرنے والا تو رب ہے، پیدا کرنے والا تو رب ہے، ماں کا پیٹ میں پرورش کرنے والا تو رب ہے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر ہوتا ہے تو ان کا دیکھ بھال ان کے والدین کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کرتے ہیں، اس لیے والدین کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا رکھا ہے۔ میرے دوستو آج اولاد اپنے والدین کی نافرمانی میں تلا ہوا ہے۔ میرے دوستو ذرا تصور کیجئے اپنے دل کے اندر، جب بچے کو پیاس لگتی تھی تو ماں کو ترس آتا تھا، جب بچے کو بھوک لگتی تھی تو والدین کو رحم آتا تھا، جب بچہ کسی بیماری میں ملوث ہو جاتا تھا تو والدین کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی، جب بچے کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے تو والدین کے راحت و آرام بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو ہمیں اپنے اولاد کی خدمت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، ہم سے اپنے بڑے جو ہیں ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کا عزت ادب کریں گے تو میرے دوستو ہم سے جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، ہم سے جو چھوٹے ہیں، وہ بھی ہماری عزت کرنے لگیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اولاد کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔